بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں اور اس سے پہلے بھی جنگ احزاب کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بنو قریظہ کا بھی، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں بنو قریظہ قتل ہوئے اور ان کے بچے غلام بنائے گئے، ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی گئیں اور ان کا جو کچھ ان کے قبضے میں تھا، ان کے باغات تھے، ان کے قلعے اور گڑیاں تھیں، ان کے مکانات تھے، وہ سب کچھ مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا. یعنی اس میں انصار کو کچھ نہیں دیا گیا، اس لیے کہ تو پہلے ہی کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھتے تھے. مہاجرین جو کہ باہر سے آئے تھے اور بالکل بے دست و پا تھے اور وہ ڈیپینڈنٹ تھے انصار پر، تو انصار کا ایک طرح سے بوجھ ہلکا ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے مہاجرین کو دے رکھا تھا ان کو واپس مل گیا اور مہاجرین کو بھی گزر بسر کا ذریعہ مل گیا. اس طرح ان کی زندگی بھی نسبتاً آسودہ ہو گئی. چنانچہ جب مہاجرین اور انصار دونوں کے گھروں میں کھانے پینے کے معاملے میں سہولت ہو گئی، ان کی زندگی کچھ آسان ہو گئی، اس کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک بھی پہنچے. اور وہ اثرات پہنچے جن اثرات کے قبول کرنے کی شرعی نقطہ نگاہ سے اجازت تھی. اس میں ایسی کوئی قباحت کی بات نہ تھی کہ ازواج مطہرات نے محسوس کیا کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہی ہیں، اتنی زیادہ غریبانہ زندگی شاید کسی بھی مدینے کے مسلمان کے گھر کی نہیں ہوگی. حضور نہایت اسرت سے زندگی گزار رہے تھے. اس کی ایک وجہ تو خیر یہ بھی تھی کہ باقاعدہ آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ نبوت کی ذمہ داریوں نے آپ کا ایک ایک لمحہ نچوڑ رکھا تھا، آپ کی صلاحیتیں ساری مصروف کر رکھی تھی.
آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا اس کے لیے کہ آپ کچھ کمانے کا بھی تردد کر سکتے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تجارت پیشہ آدمی تھے، تجارت پیشہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. مکہ معظمہ میں آپ کا کاروبار بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن نبوت کی ذمہ داریاں آ جانے کے بعد یہ ساری چیزیں ٹھپ ہو کے رہ گئی. اور مدینہ تو ویسے بھی ایک نیا دیش تھا، اسی وہاں حضور کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہوئی. صحابہ اگرچہ اپنے طور پہ کوشش کرتے اور کچھ نہ کوئی گھر میں بھیجتے رہتے، لیکن ظاہر ہے کوئی اتنا نہیں تھا. بعض دفعہ وقت کوئی نکلتا ہے تو حضور تھوڑی بہت تجارت بھی کر لیتے تھے، اس لیے کہ بعض ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے بعض اونٹ خریدے یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی چیز خریدی، وہ بازار میں بھیج کے بکوا دی. اس طرح سے تھوڑا بہت کاروبار کرنے کا جیسے ہی موقع ملتا حضور اس سے غافل نہیں تھا. لیکن اس سے بھی ایک بڑا سبب اور بھی تھا، وہ یہ کہ جب حضور کے پاس کچھ آتا بھی تھا تو اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا، اور وہ ظاہرہ مدینے والوں میں ضرورت مند لوگوں کی کمی نہیں تھی، تو حضور ان کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، یعنی جو آتا اس کے سپرد کر دیتے. حتیٰ کہ کسی نے اگر یہ کہا نا کہ حضور نے آپ نے یہ چادر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لے رکھی ہے، تو آپ نے چادر اتار کے اس کے حوالے کر دیں کہ تمہیں اگر پسند ہے تم لے لو. اور ایسا بھی ہوا کہ مثلا 2-4 آدمی آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھوکے ہیں، تو حضور نے سارے گھروں میں کہلا بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو. اگر وہ جو کچھ ہوتا تھا یعنی غلے کی صورت میں کھجور کی شکل میں بھیج دیتے تھے، وہ ان کو دے دیا جاتا تھا. اگر نہ ہوتا تو ان سے فرماتے جاؤ میرے نام پر قرض لے لو. تو ظاہر اس طرح گھر میں اسرت کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا. تو حضور تو اس کے عادی تھے، یا جو کہنا چاہیے اختیاری طور پر اپنے آپ کو عادی بنا رکھا تھا. اور دعا بھی یہی تھی کہ یا اللہ ایک وقت مجھے کھانے کو دے تاکہ تیرا شکر کروں، اور دوسرے مجھے فاقہ دے تاکہ تیرا صبر کروں. کیونکہ صبر شکر یہ دو ہی اصل میں ایمان کے پر ہیں جس سے ایمان اٹھتا. تو بہت حد تک سالوں تک ساتھ دیا ازواج مطہرات نے اس معاملے میں. اب جب نئی صورتحال پیدا ہوئی تو انہیں دبی دبی زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ شروع کیے، گزارش کی کہ حضور جب مہاجرین بھی کچھ نہ کچھ آسودہ حال ہو گئے ہیں تو کیا ہماری اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے. ہمارے بعض مفسرین نے اس کو منافقین کی کارستانی یا ان کی کارگزاری قرار دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بات، یہ صحیح نہیں. یہ تو حالات کا تقاضا تھا کہ اس سے پہلے جیسے کیسے بھی حالات چل رہے تھے، ازواج مطہرات ہی کا حوصلہ تھا کہ حضور کا ساتھ دے رہی تھی، اور اس گھر کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یا اس کی ضرورتوں کو دیکھتے انہیں کبھی شکایت زبان پر نہیں لائی تھی. لیکن اب جب کہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی تو انہیں صرف کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا کہ جس سے کوئی مسئلہ بن جاتا، ایک گزارش کی، اور ہو سکتا ہے اکٹھے کی ہو یا فردن فردن کی ہو کہ حضور اگر ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی اگر 2 وقت کھانے کو مل جائے جبکہ ایک ہی وقت ملتا ہے، اور کبھی ایک وقت بھی نہیں ملتا، تو اگر آپ ہمارا نفقہ کو مقرر کر دیں تو ہم ظاہر اس سے اچھی زندگی گزار سکتی ہیں، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. حضور کو یہ بات بہت ناگوار گزری. اب اندازہ کریں کہ میری بیوی یا آپ کی بیوی آپ سے یہ کہے کہ ماشاءاللہ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، یا کاروبار میں آپ کو اچھا نفع مل گیا ہے، یا اور حالات آپ کے اچھے ہو گئے ہیں، اور میں پہلے بڑی اسرت سے زندگی گزار رہی ہوں، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ مجھے کم از کم 2 وقت کی روٹی مل جائے؟ تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ کوئی غلط مطالبہ ہے؟ یہ تو ان کا حوصلہ، میں کہہ رہا ہوں کہ وہی تھی جو گزارا کر سکتی تھی، ورنہ شاید دنیا کی عورت کوئی گزارا نہیں کر سکتی تھی. لیکن چونکہ اس گھر کی اصل شان فقر ہی تھی، اس لیے حضور کو ناگوار گزری یہ بات کہ جن لوگوں نے کئی برس میرے ساتھ گزارے ہیں، کیا ان کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں تو فقر اور فقیری میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں؟ مجھے اگر ان باتوں کی خواہش ہوتی تو اللہ کریم نے یہ بات فرمائی بھی تھی کہ تم اگر چاہو تو میں احد کو تمہاری یہ سونے کا بنا دوں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک وقت کھانے کو ملنا چاہیے، ایک وقت فاقہ ہونا چاہیے تاکہ میں صبر اور شکر دونوں سے زندگی گزاروں. تو ازواج مطہرات بھی ایسا ہی کر رہی تھی، لیکن اب صورتحال سے انہوں نے متاثر ہو کر یہ مطالبہ کیا. حضرت جابر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق کو شاید کچھ خبر ہوئی ہوگی تھوڑی بہت، تو وہ حضور کے گھر میں حاضر ہوئے. تو چونکہ ان کی 2 بیٹیاں حضور کے گھر میں تھیں نا، حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ حضرت بکر صدیق کی بیٹی. اس کے علاوہ یاد رکھو کہ اس زمانے میں صرف 4 بیویاں تھیں. تیسری بیوی حضرت ام سلمہ تھی اور چوتھی بیوی حضرت سودا تھی. تو وہ چاروں حضور کے ارد گرد بیٹھی تھی، حضور درمیان میں بیٹھے تھے اور حضور بالکل خاموش تھے. یہ دونوں حاضر ہوئے تو انہیں آخر یہ صورتحال دیکھی تو حضور نے حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو انہیں، یہ مجھ سے
نفقہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی اکٹھی ہو کر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ حضور ہمارے نفقے میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، یعنی ہمیں خرچ دیا جائے کچھ جس سے ہم ظاہرہ روٹی پانی چلا سکیں۔ ان دونوں نے ڈانٹا اپنی بیٹیوں کہ تم حضور سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے جو حضور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن حضور سے کو بھی اس سے اتنا تقدر پیدا ہوا کہ گھر کے ساتھ ایک بالا خانہ تھا اوپر کا، جسے چوبارہ کہتے ہیں، حضور گھر چھوڑ کر وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں سے اترتے نماز کے لیے، اور وہاں گزر بسر کیسے ہو رہی تھی میں نہیں جانتا کہ کھانا پینا آپ کا کہاں سے ہوتا تھا، لیکن حضور گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ ممکن ہے گھر سے کوئی چیز بھیج دی جاتی ہو، لیکن حضور گھر نہیں آتے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ نہیں آئے، 1 مہینے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ تو میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ ازواج مطہرات نے جو مطالبہ کیا تھا وہ انسانی فطرت کے عین مطابق تھا، بلکہ اس سے بہت کم درجے پر تھا، اور یہ انہی کا حوصلہ تھا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں 5 ہجری میں، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد۔ حضرت ام سلمہ بھی، اس کا مطلب یہ 2-3 سال تو آپ کے ساتھ گزار چکی تھی۔ حضرت سودا سے نکاح حضور نے مکہ معظمہ میں کیا تھا۔ حضرت عائشہ سے بھی نکاح وہیں ہوا اور ان کی رخصتی ہوئی مدینہ منورہ میں آ کر، وہ بھی 4-5 سال تک حضور کے ساتھ گزار چکی تھی۔ اور ان سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جب کبھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا۔ وہ ایک خاص واقعے میں کہ جب کافرے سے پیچھے رہ گئی تھی حضرت عائشہ، اور جس کا ذکر سورہ نور میں تفصیل سے موجود ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، میں اس کو کیا دہراؤں۔ تو حضرت عائشہ نے اس کا سبب یہ بیان کیا تھا کہ میرا جو کجاوا اٹھانے والے لوگ تھے، 4-5 جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ آتے اور میں پہلے سے پردے میں ان کے آنے سے پہلے اونٹ پر کجاوے میں بیٹھ جاتی تھی، وہ اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے۔ اب وہ آیا اپنے طریقے کے مطابق، میں تو بیٹھی نہیں، میں تو باہر گئی ہوئی تھی، انہیں کجاوا اٹھایا رکھ دیا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا میں اس کے اندر ہوں کہ نہیں۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمیں کھانے پینے کو واجبی سا ملتا تھا، ہمارے جسم بہت دبلے پتلے تھے، ہم بہت ہلکی پھلکی۔ اب ایسی صورتحال میں آپ اندازہ کریں کہ عورت کی جیسے فطرت اللہ نے بنائی ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں، اپنے گھروں کو بھی دیکھیں، اور پھر اس مطالبے کی حقیقت کو دیکھیں۔ اس میں کوئی چیز کھٹکنے والی نہیں ہے کہ محسوس کیا جائے کہ ہاں پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا تھا، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ لیکن اس گھر کا مقام اپنا ہی تھا، یہ دنیا دار کا گھر نہیں تھا، یہ عام کسی نیک آدمی کا گھر بھی نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا گھر تھا، جس کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بننا تھا۔ اور ان کے ساتھ جو ازواج مطہرات تھیں وہ پوری دنیا کی عورتوں کو لیڈ کرنے والی تھی اور ان کے لیے نمونہ تھی۔ اب ظاہر ایک نمونے کی بات تھی، اسی حضور کو ناراضگی ہوئی تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو حضور تب اپنے بالا خانے سے اترے۔ اسی دوران کہا جاتا ہے کہ جب حضور ناراض ہو کر اس طرح بالا خانے میں چلے گئے نا، تو حضرت عمر فاروق کے ساتھ جو انصاری صحابی، ان کی جو مواقعات حضور نے قائم کی تھی نا، ایک انصار میں سے ایک مہاجر میں سے، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو وہ باری باری میں حضور کے کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ ایک دن وہ کام پہ چلے جاتے تو حضرت عمر آتے حضور کی خدمت میں، دوسرے حضرت عمر کو نہیں ان کی ڈیوٹی دیتے تو وہ حضور کی خدمت میں رہتے سارا دن اور دین سیکھتے، اور رات کو آ کر وہ اپنے بھائی کو جو کچھ سیکھا ہوتا وہ ان کو سکھاتے تھے۔ اس دن حضرت عمر وہ حضور کی خدمت میں جانے کا ان کا دن تھا۔ رات کو جب حضرت عمر فاروق آئے اپنے وقت میں اور وہ دیر تک حضور کی خدمت میں رہے، گئی رات میں وہ حضرت عمر فاروق سے آ کے ملے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر نے حیران ہو کر پوچھا باہر نکل کے، خیر تو ہے اس وقت آپ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ آپ کو خبر بھی ہے کہ غضب ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا بنو غطفان نے حملہ کر دیا ہے؟ اس کا ڈر تھا۔ انہوں نے کہا اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ وہ کہا اس سے بڑی بات کیا؟ کہا حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یعنی حضور ناراض ہو کے بیٹھے، صحابہ بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور نے شاید بیویوں کو چھوڑ دی۔ اب حضرت عمر فاروق کو تو یوں سمجھو کہ جیسے ان کے جسم میں خون ہی نہیں ہے، وہ بالکل ساکت سے ہو کے رہ گئے، ایسی ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی۔ بڑی مشکل صبح کا انتظار کرتے رہے، تہجد کے لیے پہنچے، نماز کے بعد حضور آئے، نماز پڑھ کے پھر وہاں چلے گئے۔ اب انہیں ادھر ادھر بار بار ٹہلنے کی کوشش کی، صحابہ کو دیکھا کہ وہاں بیٹھا رو رہا ہے، وہاں بیٹھا رو رہا ہے، اس صدمے سے یہ ہو کیا رہا۔ آپ اس بالا خانے کی طرف گئے، اس کو ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی، لوہے کی شاید بنی ہوئی ہے، لکڑی کی، تو اس پر ایک دربان کھڑا تھا، لڑکا کالے رنگ کا، ایک نوخیز سا لڑکا۔ اس کو جا کر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضور اوپر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا اجازت طلب کرو، اگر ان سے کہو کہ عمر ملنا چاہتا ہے۔ وہ اوپر گئے، وہ لڑکا اوپر گیا، واپس آیا، انہوں نے کہا حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے، پھر بے چینی بڑی، پھر گئے
جا کر پھر وہی بات لڑکے سے گئی، وہ اوپر گئے، پھر واپس ان کا حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پھر گئے اور باہر بلند آواز سے کہا کہ حضور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں حفصہ کا سر اتار کے لے آؤں، میں اس کی سفارش کرنے نہیں آیا، میں تو ویسے حضور کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ تب حضور نے بلا لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک مٹکے میں تھوڑے سے جو پڑے تھے، ایک طرف ایک جانور کی کھال لٹک رہی جس پر نماز پڑھی جاتی تھی، اس کو مصلی بنایا گیا تھا، اور جس کھاٹ پر حضور لیٹے ہوئے تھے اس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی، کھجور کی بال سے یعنی اس کی شاخوں سے اس کو بنا گیا تھا، کھردری سی چارپائی، حضور قمیص اتار کے اس پر لیٹے ہوئے تھے، جسم بڑا خوبصورت اور نازک سا تھا، تو اس پر بھدیوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ کہا میں اندر داخل ہوا، حضور نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو یہ بے سر و سامانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور نے پوچھا عمر تمہیں کس چیز نے رلایا، کیوں رو رہے تھے؟ کہا حضور میں یہ بے سر و سامانی دیکھ کے رویا ہوں کہ کہاں تو وہ قیصر و کسریٰ جو دشمن دین ہے اور دشمن خدا ہے وہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزارے، تو کائنات تو آپ کے لیے بنی ہے اور آپ کی یہ بے سر و سامانی۔ حضور میں یبن الخطاب، او خطاب کے بیٹے، یہ نہیں فرمایا وہ عمر۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو خطاب تھا یہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ تیرے اندر یہ جو بات آئی ہے یہ خطاب کا حصہ ہے، تیرے کافر باپ کا۔ مومن اس طرح نہیں سوئی۔ انہوں نے کہا عمر تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ ان کو اللہ نے دنیا دی ہے ہمیں آخرت دی، اور پھر فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام، میں تو ایک مسافر ہوں جو اس دنیا میں کہیں سستانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، جیسے مسافر کی کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ کیا دنیا کا عیش و عشرت ڈھونڈا کرتا ہے؟ کہا اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ باتوں میں محسوس کیا کہ حضور کا چہرہ تھوڑا سا کھل اٹھا ہے اور بشاشت آئی ہے طبیعت پر، تب میں نے جسارت کر کے کہا کہ حضور کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے طلاق تو نہیں۔ ویسے اطمینان ہوا تو واپس آ گیا اور صدیق اکبر کو بھی اطلاع دی۔ اب یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو ان کو لے کر آپ نیچے اترے اور سب سے پہلے عائشہ کے حجرے میں گئے اور ان سے آ کر فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل فرمائی، تمہیں اس کا جواب فوری نہ دینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ آیت پڑھی، آپ یہ آیت سن لیجئے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، براہ راست حضور سے خطاب، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا کہنا حضور پر فرض تھا اپنی بیویوں سے، یہ نہیں تھا کہ حضور کہتے یا نہ کہتے، تو اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی صرف حضور کے اپنے ذوق کی بات نہیں ہے، معلوم تھا اللہ نے وہ ذوق تیار کیا ہے نبوت کا، اللہ بھی یہی چاہتا کہ انہیں یہ بات کہی ہے نا تو یہ مناسب نہیں ہے، اب آپ ان سے کہیے، ایک فیصلہ کن دور پر آ گئی ہیں کہ پیغمبر ان سے آپ اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی زینت اور اس کے بناؤ سنوار کو۔ بتائے کیا مانگا ہے انہیں یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر آپ پکے بنا دیں، یہ بھی نہیں کہا یا کارپیٹ بچھا دیں یا کوئی اچھی مساریاں بچھا دیں یا ہمارے گھر میں ایسے برتن ہونے چاہیے، کچھ نہیں مانگا سوائے اس کے دو وقت کی روٹی مل جائے۔ اس کو قرآن کی حیات دنیا اور اس کی زینت قرار دے گا، کیونکہ ہمیشہ زندگی کا جو عیش و عشرت اور حیات دنیا ہے نا وہ ہمیشہ ضرورتوں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کو لگام نہ دی جائے تو تکلفات میں داخل ہوتی ہے، تکلفات کو نہ روکا جائے تو تعیشات میں داخل ہو جاتی ہے، یہ ترتیب ہے۔ اس میں بچتا وہی ہے جو پہلے دن اس کو لگام دے کے رکھتا ہے، جو زنجیر میں باندھ کے رکھتا ہے۔ تو کہا اگر تم یہ چاہتی ہو نا کہ جیسے دوسرے گھروں میں دوسری ساری معاشرہ اچھی خواتین صحابہ کرام کی وہ اچھے دن گزار رہی ہیں، اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اور تم بھی ظاہر بڑے گھروں سے آئی ہو۔ حضرت عائشہ ظاہر ہے کہ ایک مالدار باپ کی بیٹی تھی، حضرت عمر فاروق کی بیٹی کا بھی یہی حال تھا، اور ام سلمہ خود اپنی ذات کے لحاظ سے مالدار تھی۔ تو کہا اگر تم چاہتی ہو نا جیسے گھروں سے آئی ہو ویسے تم زندگی گزارو، تو یہاں اس گھر میں وہ کچھ نہیں ملے گا۔ فتعالین، بس تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچاؤں۔ یا متع اصل میں اس کپڑے کے جوڑے کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی کو طلاق دیتا ہے نا
تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ طلاق دینا لڑائی نہیں ہے، نہیں ہم آہنگی پیدا ہوئی، باہمی بیٹھ کے مشورہ کرو، کچھ بڑوں کو بیچ میں ڈالو، وہ دیکھے کہ یہ لوگ نبھا نہیں کر سکیں گے، فیصلہ کر دیں ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ، تو خوش اسلوبی سے الگ ہو جاؤ۔ اور جب الگ ہو جاؤ نا تو بیوی کو کم از کم کپڑوں کے 1-2 جوڑے ضرور دو، تاکہ اس کے وہ جائے نا اپنے گھر میں تو بالکل ننگ مننگی ہو کے نہ جائے، اس کے بعد پہنے ہوئے کپڑے ہونے چاہیے، اور بھی کچھ سفر کا دے سکتے ہو یا پیسے تو ضرور دو اسے۔ یہ ہے متع کہ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچاؤں، کوئی دے دلاؤں، دے دلا کر تمہیں اسرح کننا فارغ کر دوں، صلاحاً جمیلاً خوبصورت طریقے سے فارغ کر، یعنی میں تمہیں تمہارے گھروں میں بھیج دوں، طلاق دے دوں۔ یہ ہے اللہ کا حکم کہ آؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا کی یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے جو دوسرے لوگوں کو ملتی ہیں اور جو حلال کی ہیں اللہ نے، اگر تم وہ چاہتی ہو جبکہ پیغمبر کے گھر میں یہ نہیں مل سکتا، تو پھر ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اس کے طالب ہو نا، اس کو پریفر کرتی ہو، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اللہ نے نباہ کرنے والی نیک بیویوں کے لیے من کنہ، تم میں سے اجرن عظیماً، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ بھئی یہ تمہارے لیے، یعنی یہ ہے وہ جس کو تخییر کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، یا تفویض کہتے ہیں، کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ میرے پاس تو یہی کچھ ہے، اگر اس طرح میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر تو اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے آخرت میں، اور اگر یہ نہیں، تمہیں دنیا کی آسائشیں چاہیے تو وہ اس گھر میں نہیں ملے گی، اور اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، تمہیں کوئی محروم کرنے کا خیال نہیں ہے، تم نیک عمل پھر بھی کر سکتی ہو، تمہیں میں اپنے گھر سے فارغ کر دیتا ہوں، اس کے بعد تمہیں کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے، ورنہ حضور کی بیویوں کو کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، تو مائیں ہیں مسلمانوں کو، لیکن اگر طلاق دے دیتے ہیں حضور تو پھر ظاہر اجازت ہوتی۔ یہ ہیں 2 آیتیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ سے حضور نے کہا کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا کہ تم میرا گھر چاہتی ہو یا میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو، یہ اس طرح کی زندگی گزرے گی، ورنہ میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ انہیں جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ اپنے خود نہ جواب دینا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، تو انہیں فوراً کہا کہ حضور کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں گی؟ میں کسی سے نہیں پوچھوں گی، مجھے تو آپ چاہیے، میرا اللہ چاہیے، مجھے دار آخرت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ وہ تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ ضرورت کی چیزیں ہیں، جب اب کشائش پیدا ہوئی ہے تو آپ سے مطالبہ کریں، لیکن اگر معاملہ یہاں تک آ گیا ہے تو ہمیں وہ سب کچھ قبول ہے، ہم ہر قیمت تیار کرنے کو تیار ہیں، لیکن میں آپ کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ پھر آپ سودا کے پاس گئے، حضرت سلمہ کے پاس گئے، حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان تینوں کے سامنے جا کر بھی یہی بات کہی، اور سب نے بلا سوچے سمجھے فوراً یہی جواب دیا کہ ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور دار آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں فرمائی گئی، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اب دیکھیے یہاں جو بات فرمائی گئی نا کہ تم اگر حیات دنیا کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اختیار کرنا چاہتی تو پھر ظاہر میرا گھر تمہارے لیے حاضر ہے، جیسا کیسا وہاں رہو گی، تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے حضور طلاق دے رہے تھے، یہ اللہ کا حکم تھا کہ ان سے کہیے اگر حیات دنیا چاہیے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو۔ اس کا بالکل مفہوم دوسرا جو اس کے مخالف ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اس کو نہیں چاہتی، تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، پھر تمہیں کبھی طلاق نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے طلاق کا حق لے لیا گیا واپس۔ یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ باش ماشاءاللہ میں نے یاد ہوگا آپ کو، پچھلی ایک نشست میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو ایسی نہایت تکلیف دہ بات کہتا ہے کہ حضور نے وفات کے وقت حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ اگر میری بیویوں میں سے کوئی بیوی اس سے تمہارا اختلاف ہو جائے نا تو تم میری طرف سے اس کو طلاق دے دیں، میری طرف سے اس کو طلاق دے دیں، وہ زواج مطہرہ سے نکل جائے گی۔ تو حضرت عائشہ کو حضرت علی نے اس لیے طلاق دے دی تھی۔ اسے میں کہہ رہا ہوں یہ حضور سے بھی طلاق کا حق واپس لے لیا گیا تھا کہ اگر وہ اتنی بڑی قربانی دیتی ہیں اب اس کے بعد آپ کو طلاق دینے کا بھی حق نہیں۔ حالانکہ حضور طلاق کیوں دیتے؟ حضور نے کسی بھی کو طلاق دی۔
یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اب ان دو آیتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کا مقام و مرتبہ یاد دلایا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کا مقام کچھ اور ہے، دوسری عورتوں کے برابر نہیں ہے۔ وہ دوسری عورتیں اپنے طرز عمل سے وہ اثرات نہیں چھوڑتی جو آپ کے طرز عمل سے پیدا ہوتے۔ دیکھیں جو آدمی جس سطح کا ہوتا ہے اس کے اثرات بھی اتنے ہوتے۔ ایک جاہل آدمی کو کوئی نہیں دیکھتا وہ کیا کرتا ہے، لیکن جتنا بڑا عالم ہے لوگ اس کو اتنی ہی تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ایک بات کا وزن ہوتا ہے۔ جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں وہ اس کی نقل اتارتے ہیں، اور جو اس کے دشمن ہوتے ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو جتنا بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہوگا اس کے چونکہ اثرات اتنے شدید ہیں اور دور تک پھیلتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے ان کے اچھے کاموں کے نتائج بھی دیر تک رہتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا۔ اور اگر خدا نہ کرے وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی بہت دور تک جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کے لیے سزا بھی بہت زیادہ رکھی ہے۔ اس اصول کو یہاں دہرایا گیا، اور اسی سے صحابہ نے یہ بات سمجھی ہے، فقہاء نے یہ بات سمجھی ہے کہ جتنی بڑے مرتبے کی کوئی جگہ ہوتی ہے نا، اس میں جو گناہ کیا جائے تو عام جگہوں پر گناہ کے حوالے سے اس کی سزا زیادہ ہے۔ مثلا شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کے پیے تو دوہری سزا ہے۔ ایک مسجد کی بے حرمتی کی، ایک شراب پینے، اس لیے مسجد تو ادب کی جگہ ہے نا، تقدس کی جگہ، اس کو اس کام کے لیے جس آدمی نے منتخب کیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہو۔ یہاں بھی یہی بات ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے کہ جس طرح ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور باقی بعض صحابہ بڑے بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ تمام نمونہ ہیں امت کے مردوں کے لیے، اس طرح آپ کا گھر اور آپ نمونہ ہیں تمام امت کی عورتوں کے لیے۔ اگر آپ کسی اچھے راستے پہ چلتی ہے نا تو یوں سمجھیے وہ ساری امت کا راستہ بن جائے، اور اگر خدا نہ کرے آپ سے کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی بے پناہ ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں آپ کی نیکی کا اجر بھی دگنا ہوگا اور آپ کی سزا بھی دگنی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ کو کوئی شکایت پیدا ہو گئی تھی یا یہ اندیشہ تھا کہ یہ برائی کا ارتکاب کریں گی، یہ نہیں۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کے حوالے سے بات کہتا ہے جن سے اس کا صدور ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کا رسول بھی کبھی شرک کر سکتا ہے؟ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر اللہ کا رسول جو بھی دنیا میں آیا ہے نا، اس نے سب سے پہلے اگر توحید کی خدمت کی ہے، اور توحید کی ضد شرک ہے اور اسے شرک کی مذمت کی ہے، تو کیا اللہ کے آخری رسول کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ کبھی مشرک ہوگا؟ لیکن اللہ نے شرک کی مذمت کری جو طرز بیان اختیار کیا، وہ قرآن کی میں کئی جگہ میں خود صرف ایک جملہ اس میں سے پڑھتا ہوں، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں نا تو آپ کی ساری زندگی کے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ اب کیا حضور سے اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ شرک کریں گے؟ اندیشہ نہیں، شرک کی مذمت کے لیے اور اس کی شناعت اور برائی کو واضح کرنے کے لیے یہ ایک اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے کہ شرک تو اتنی بری چیز ہے کہ اگر پیغمبر بھی کریں وہ بھی اس کے انجام سے نہیں بچے گا، حالانکہ وہ نہیں کر سکتے۔ بالکل یہی بات ازواج مطہرات کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کھلی بے حیائی کریں گی نا تو اللہ آپ کو دوہری سزا دے گا، اس لیے نہیں چھوڑ دے گا پیغمبر کی بیویاں۔ جو اللہ کے قوانین ہیں وہ کہیں نہیں ٹوٹتے۔ دیکھیے اس آیت کو، کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جس کسی نے ارتکاب کیا کھلی بے حیائی کا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو اس گناہ کا، بے حیائی کا، اور دوسرا اس جرم کا کہ پیغمبر کے گھر میں رہ کر پیغمبر کی بیوی ہو کر آپ نے یہ گناہ کیا۔ تو یہاں میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو، یہ بات یہ نہیں کہی جا رہی کہ آپ گناہ کے قریب ہے اس لیے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اندیشہ نہیں ہے اس کا، بلکہ بتانا یہ ہے کہ یہ برائی، یہ بے حیائی کی باتیں، یہ اتنی بڑی برائی ہیں، یا بے حیائی کا ارتکاب کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ پیغمبر کی بیویاں ہو کر بھی اگر ایسا کریں تو ہم آپ کو ایک آرا نہیں بلکہ دوہرا عذاب دیں گے، جبکہ آپ سے اس کا صدور ممکن نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا تم چونکہ اللہ کے رسول کی بیویاں ہو
تو اللہ شاید تمہیں عذاب دے نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ تمہاری وجاہت اور پیغمبر سے تمہاری رفاقت اس راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں میں اسی سے استدلال کرتا ہوا کہتا ہوں، اگر اللہ کے غضب کو اللہ کے رسول کی بیوی ہونے کے باوجود کوئی روک نہیں سکتا، تو حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمارا عذاب رک جائے گا۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے فرما برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو 2 گنا اجر دیں۔ باقی صحابیات نماز پڑھیں گی تو ایک نماز کا ثواب ایک ہی نماز کا ہوگا، آپ پڑھیں گی 2 نمازوں کا ملے گا۔ جو بھی آپ کام کریں گی آپ کے ہر عمل کا اجر دوہرا ہے، اسی کا آپ حضور کی بیویاں ہیں اور آپ نے حضور کی رفاقت کا جو حق ادا کیا ہے، ظاہر اس کا کوئی صلہ تو ملنا چاہیے۔ یعنی یہ مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑے مقام کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کے اثرات بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ نیک کام کرے تو نیکی بھی پھیلتی ہے دور تک، برائی پیچھے چھوڑے تو برائی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یا اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھ لیجئے کہ جن جماعتوں کے سیاسی لیڈر نیک لوگ تھے، ان کے آخری کارکن تک نیکی کے اثرات پہنچتے ہیں، اور جن کے لیڈر برے لوگ تھے ان کے آخری کارکن تک بھی برائی پھیلتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ نیکی اور برائی میں ان کا لیڈر برابر کا حصے دار ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا اس میں۔ تو کہا اللہ تم ان کو دوہرا اجر دے گا ہر نیکی کا، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے، اور مراد سے آخرت کا رزق۔ اور ویسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد امت نے جس طرح ازواج مطہرات کے مقام و مرتبہ کو سمجھا ہے، اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے ہر آسودگی کو، اور بلکہ ہر آسودگی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کبھی بدلا نہیں۔ مثلا میں حضرت عائشہ کے واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے کہا یہاں صحن میں ایک طرف ڈھیر لگا دو۔ روزے سے تھی، عصر کی نماز سے فارغ ہوئیں، اس سے بیٹھے بیٹھے قرآن پاک پڑھتی رہیں۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئیں تو لونڈی سے بلا کر کہا کہ ایک طباق لاؤ اور بھر بھر کر انصار کے گھروں میں پہنچانا شروع کرو۔ وہ جو درہم تھے نا، طباق بھر کے، جیسے ہم چاول تقسیم کرتے، 1,00,000 درہم افطاری سے پہلے پہلے گھروں میں تقسیم کر ڈالا گیا۔ جب افطاری کا وقت آیا تو آپ نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ لاؤ ہمارا جو افطار جس سے ہم نے کرنا کو لاؤ کھانے کو۔ میں نے کہا جی گھر میں تو کچھ بھی نہیں سوائے پانی کے۔ میں نے کہا اچھا، تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ کاش آپ نے 2 درہم بھی بچا لیے ہوتے کہ ہم اس سے کچھ ہی لا کے خرید لاتے ہیں، کچھ ہی پکا لیتے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن سب کو تقسیم کر ڈالا۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باقی ازواج مطہرات کو یہ یاد ہے، صفیہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی، خیبر فتح ہوا تو حضور نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً 30,000 درہم تو صرف غلام خرید کے آزاد کیے، 30,000 درہم اس پر خرچ کر ڈالا۔ اور ویسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی وفات تک تقریباً 1.5 درہم کی انہیں خیرات کی، یعنی جو آتا اللہ کی راہ میں لٹا دیا جاتا۔ اور سوچ ان کی وہی تھی جب حضرت عمر فاروق کو کوئی صحابہ نے، جن میں حضرت علی، حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے، وہ 10 صحابہ اکٹھے ہو کر گئے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، اور حضرت حفصہ کا جو کہ دوہرا رشتہ تھا حضرت عمر فاروق سے، ایک تو یہ کہ وہ آپ کی بیٹی تھی، دوسرا یہ حضور کی زوجہ محترمہ کے لحاظ سے آپ کی ماں بھی تھی، زوجہ یعنی امہات المومنین میں بھی شامل تھی، تو ان کا احترام بھی لازم تھا حضرت عمر فاروق پر، شفقت بھی اور احترام بھی۔ تو حضرت عمر فاروق کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ازواج مطہرات کی خیریت معلوم کرنے تمام گھروں میں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت حفصہ کے بعد جب پہنچے تو نے کہا ابا جان ذرا ٹھہر جائیے، آپ مجھے آج میں نے ایک بڑا ضروری پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ بیٹھ گئے، کہنے کہ کوئی صحابہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہمارے نام نہ بتانا، لیکن یہ ہمارا پیغام پہنچا دینا اور آپ بھی اس میں شرکت کریں، اور وہ آپ کی طرف سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنا کہ بیت المال مسلمانوں کا ختم نہیں ہو جائے گا، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا۔ امیر المومنین سے کہیں اپنے اوپر کو تھوڑی سی کشاش پیدا کریں، ذرا دیکھیں ہڈیوں کا پنجر بنتے جا رہے ہیں اور چہرہ
جو گلاب کی طرح کبھی سرخ ہوتا تھا اب مرجھا کے رہ گئے. ذرا تھوڑا سا اپنا خیال کر. حضرت حفصہ نے یہ پیغام پہنچایا, فرمانے کہ مجھے ان کے نام بتا سکتی ہو؟ نے کہا نہیں, انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا تھا. کہا تم اگر نام بتاتی میں مار مار ان کے چہرے بگاڑ دیتا. یہ ابتدائی احکام سب سے پہلے اس کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے ازواج مطہرات کو. ازواج مطہرات کو خطاب کر کے ان کو جو حکم دیا گیا ہے حجاب و نقاب کا, یہ اس لیے کہ جب وہ یہ کام کریں گی تو ان کی دیکھا دیکھی مسلمان عورتیں خود بخود کریں گی, اور ان کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اگر کوئی سہولت ہو سکتی ہے, شریعت میں کوئی آسانی ہو سکتی ہے, تو ظاہر ہے جب اللہ کے رسول کو ہو سکتی ہے, اللہ کے رسول کی بیویوں کو ہو سکتی, یا آپ کے اہل بیت کو ہو سکتی. اگر ان پر یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو باقی امت کی عورتیں پھر کس گنتی میں ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں. لیکن خطاب چونکہ ازواج مطہرات سے ہے اور ان کو پھر وہی بات کہی گئی ہے کہ آپ امت کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان معاملات میں زیادہ سنجیدہ اور زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا ہر عمل متعدی ہے دوسری عورتوں کے لیے. صرف اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے, یہ مقصود نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے سمجھا ہے, ہمارے جدید محققین نے. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھے, مسلمان عورتوں کے لیے نہیں. ان کو پردے کا حکم دیا گیا تھا, مسلمانوں کو تو نہیں دیا گیا. ابھی میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا تو آپ دیکھیں کہ اس میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ کیا صرف پردے کا اس میں خاص کر دیا گیا ہے ازواج مطہرات کے لیے, تو باقی چیزوں میں تو ساری مسلمان عورتیں شامل ہیں. یہ دیکھیے فرمایا نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء, تم عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں, تمہارا مقام سب سے اونچا. ان اتقیتن, اگر تم پرہیزگاری کی روش اختیار کرو. ظاہر ہے جو اس کے ساتھ وہ تو پہلے وعدہ کر چکی ہے کہ ہم دار آخرت کو چاہتی. اگر تم پرہیزگاری کی روش اختیار کرنا چاہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فلا تخضعن بالقول, نرمی سے لہجے کو دبا کر بات مت کرو. کہا تقویٰ کے لیے سب سے پہلی شرط عورتوں کے لیے کیا ہے کہ جب ان سے کوئی مرد بات کرے تو وہ لہجے میں لوچ پیدا کر کے بات نہ کریں, اور باتوں میں گھلاوٹ پیدا نہ کریں, اور دانستہ طور پر اپنی بول چال میں اس طرح کی صورتحال پیدا نہ کریں کہ جس کے دل میں پہلے بیماری ہے فسق و فجور کی, وہ سمجھے کہ واقعی اس سے تو پھر بھی بات کرنی چاہیے اس خاتون سے, یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے. وہ طمع کرنے لگے. تو علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بات کریں گھریلو عورتیں, مثلا ٹیلی فون آیا کھردرے انداز میں بات کریں. یہ نہیں میں نے کہتا کہ لڑاکی انداز میں بات کریں, رف انداز میں, کہ جس سے اگلا آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ خاتون پسند نہیں کرتی کسی مرد کو سے بات کرنا, لیکن اگر بات کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو وہ صرف ضروری حد تک بات کرنا پسند کرتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. کہا فلا تخضعن بالقول, خضوع کہتے ہیں بات کے دبانے کو, لہجے کے اچھا بنانے کو. کہا مت نرم کریں اپنے لہجے کو, اپنی بات. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ طمع کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے. بیماری کیا ہے؟ فسق و فجور کی یا نفاق کی. جو ایک بدچلن آدمی ہے, ایسے کہ حضور کے گھر میں تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ آتے تھے اپنی ضرورتیں لے کر, تو حضور گھر میں نہیں ہے, وہ ظاہر باہر کھڑے پوچھ رہے ہیں آپ سے کوئی بات, تو آپ جواب ضرور دیں, لیکن دیں اس انداز میں کہ وہ صرف اپنی بات کا جواب لے کے جائے اور کچھ چیز اپنے ساتھ لے کے نہ جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان سے بات کرو بالکل سیدھی, اس میں کوئی بھی زائد احساس شامل نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات, اس بات کا حکم دیا. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کو فرمایا گیا تھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ لگاوٹ نہ پیدا کریں اور لہجے میں گھلاوٹ پیدا نہ کریں, تو ہماری عورتوں کی اس کی اجازت ہے کہ وہ کیسے ایسا ویسا آدمی کو بات کرے تو وہ ان سے بنا سنوار کے بات کرے, تاکہ دوسرا سمجھے کہ واقعی یہ بھی کوئی بد چلن عورت ہے جیسے میں بد چلن ہوں. تو ظاہر اس کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں. پھر دیکھ اگلی آیت دیکھیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, یہ کرنا جو ہے یا وقار سے ہے یا قرار سے ہے, دونوں صورتوں بات ایک ہی ہے کہ ٹک کے بیٹھو اپنے گھروں میں, کہ تمہارا اصل مقام کیا ہے؟ تمہارا گھر, بازار نہیں ہے, کلب نہیں ہے. بلا وجہ مصنوعی ضرورتیں پیدا کر کے باہر مٹر گشت کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں شریک ہونا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے, بجو سکتے ہیں ساری پردہ دار. تو کہا تمہارا کام کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو, قرار پکڑو.
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور مت بناؤ سنوار کا اظہار کرو جاہلیت کے دکھانے کی طرح۔ دور جاہلیت ہے حضور کی زندگی سے پہلے کا دور، آپ کی بعثت سے پہلے کا دور، کہ جیسے تم دور جاہلیت میں میک اپ کر کے بن سنور کے باہر گھوما کرتی تھی اور اپنا بناؤ سنوار دکھاتی پھرتی تھی، ایسا بن سنور کے اب جاہل لوگوں کی طرح یا جاہلی کے زمانے کی طرح باہر مت نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ ایک تو گھروں میں ٹک کے بیٹھنے کا حکم دیا گیا، دوسرا یہ کہ بن سنور کر باہر نکلنے سے روکا گیا، اور اپنا میک اپ دکھانے سے اور اپنا بناؤ سنوار، اچھے کپڑے، اچھا زیور، اس کے اظہار سے روکا گیا۔ چلیے یہ کب کہتے ہیں، یہ دیکھیے صرف ازواج مطہرات کریے تھا، باقی سب کو چھٹی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو آگے جو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کیا یہ صرف ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا، باقی عورتوں کو چھٹی ہے، وہ نہ اطاعت کریں اللہ اور رسول کی، وہ نمازیں نہ پڑھیں، زکاتیں نہ دیں؟ ان میں کون سا حکم ہے جو صرف ازواج مطہرات کے لیے مخصوص ہے؟ یہ تو سارے وہ احکام جو ساری مسلمان بیویوں کے لیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ اللہ چاہتا ہے تاکہ تم سے رجس کو لے جائے۔ قرآن کریم نے بعض دفعے شرک کو رجس قرار دیا، عقیدے کی ہر خرابی کو رجس، گندگی کہا، عمل کی خرابیوں کو گندگی قرار دیا، جو چیزیں تہذیب نفس میں حائل ہوتی ہیں ان کو گندگی کہا گیا، جن چیزوں کو ہم اخلاق کا فساد کہتے ہیں، بد اخلاقی کہتے ہیں، اس کو رجس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں رجس سے مراد وہ گندگی نہیں ہے جیسے کوڑا، جیسے کیچڑ لگ جاتا ہے کسی کو، بلکہ رجس سے مراد کون سی گندگی ہے؟ جو اخلاق کی ہے، جو عقیدے کی ہے، جو گناہ کا تصور جس سے پیدا ہوتا ہے، وہ ساری گندگی ہے۔ کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی ہر گندگی کو تم سے دور کر دے۔ اہل البیت سے پہلے یا محذوف ہے، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتا ہے تمہیں پوری طرح پاک کر، یطہرکم، اور پاک کر دے تمہیں، تطہیراً، پاک کرنا۔ اب میں یہ بات آپ کے کامن سینس پہ چھوڑتا ہوں کہ دیکھیے پیچھے سے کئی آیتیں گزری ہیں، خطاب کس سے ہے؟ آپ ذرا تھوڑا سا جواب تو دیں۔ ازواج مطہرات سے ہے نا، کسی اور سے تو نہیں ہے۔ گندگی دور کرنا کس کی گندگی دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ پاک کس کو کیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو، انہی کو کہا جا رہا ہے نا۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت تو صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسین و حسن ہے، اس کے علاوہ تو اہل بیت کوئی نہیں۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی آدمی آپ نے دیکھا، کیا محاورہ دنیا میں کوئی دیکھا کسی زبان کا کہ جب اہل بیت کہا جائے یا گھر والا کہا جائے تو کبھی کسی نے بیویوں کو نکالا اس سے باہر؟ میں آپ سے پوچھیں جناب آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو آپ اپنے داماد کی بات مجھ سے کہیں اور کہیں گے میری بیوی کا تو آپ نے پوچھا ہی نہیں نا، کیسے وہ تو اہل بیت میں گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ حضرت علی گھر والوں میں شامل ہیں یا نہیں، اس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خطاب مسلسل بیویوں سے ہے۔ اس سے زیادہ بے علمی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہاں بیویوں کو باہر رکھ دیا جائے اور دوسروں کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ یہ تو نہایت ہی نامعقول بات ہے۔ یعنی اہل بیت سب سے پہلے قرآنی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی ہے تو وہ ظاہر حضور کی بیوی ہیں، اور حضور کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں، یعنی گھر والوں میں ہمیشہ لفظ کے اعتبار سے، محاورے کے اعتبار سے بیوی اور بچے یہ ہمیشہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں بس فاطمہ بھی اس کا حصہ ہے۔ لیکن جب بیٹی بیاہی جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد جب اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا وہ گھر ہو جاتا ہے، یہ گھر اس کا نہیں رہتا۔ اس لحاظ سے حضور کی اولاد اور کوئی تھی نہیں۔ دوسری بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں رہیں لیکن وہ فوت ہو گئیں۔ حضرت ابو العباس، حضرت ابو العاص کے گھر میں زینب بڑی بیٹی وہی فوت ہو گئی۔ حضور کی وفات تک جو رہی وہ فاطمہ تھی، جو آپ کے تقریباً 6 ماہ کے بعد فوت ہوئی، اس کو حضور کی اولاد ختم ہو گئی۔ البتہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ہم جس طرح ازواج مطہرات کو حضور کے اہل بیت قرار دیتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اور حسنین کو، حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو، ہم ان کو بھی اہل بیت قرار دیتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، اور یہ روایت بھی حضرت عائشہ سے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جب کسی نے یہ بات پوچھی اس خیال سے کہ بعض دفعہ چونکہ داماد ہے حضرت علی، کبھی نہ کوئی گھر میں سے اپنی ساس کے سے کوئی بات ہو ہی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ان کے بارے میں کوئی ناگواری ہو، تو انہوں نے خاص طور پر حضرت علی کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے کہا کہ کیا تم اس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جو حضور کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا؟ یہ عائشہ کی روایت، من احب الناس تسألونی عن رجل الذی کان من احب الناس، تم اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو حضور کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، اور اس کے گھر میں حضور کی وہ بیٹی تھی جو حضور کا سب سے زیادہ پیاری تھی، یہی فرمایا ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت نے، قرآن کریم نے ہمیں اہل بیت قرار دیا، تو حضور نے اپنے گھر میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اور حسنین کو بلایا، اپنی چادر ان پہ دی اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو بھی ان کی عزت فرما، ان کو بخش دے۔ اس کا مطلب یہ قرآن کے نقطہ نگاہ سے ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اور حضور کی دعا کے اعتبار سے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، ان کو حضور نے شامل فرمایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت ام سلمہ نے بھی کہا کہ حضور اس چادر کے نیچے آپ ہمیں کیوں نہیں شامل کر رہے؟ تو انہوں نے کہا تم تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل، میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ حضور کی دعا سے اللہ نے ان کو اہل بیت میں شامل کر دیا، اور قرآن کریم کے واضح حکم سے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو بتائیے اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ یہ ساری اہل بیت میں۔ بلکہ ایک روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سلمان فارسی کو حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، کہ جب انہیں ظاہر ہے کہ ان کو تو آگا پیچھا تھا ہی کوئی نہیں، حالانکہ ایک بڑے گھر کے نوجوان تھے وہ، یعنی ایران میں جو معبد کہلاتا تھا، کہ جس کا ایک بڑا مرتبہ ہوتا تھا ان کے بت خانے میں، اور اس کے بعد جاگیر بھی ہوتی تھی، یعنی نوابوں میں شامل ہوتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے تھے، اسی ساری جائیداد ان کو ملنے والی تھی، لیکن اللہ نے ہدایت دی، پہلے عیسائی ہو گئے، راہب کے پاس جا کر وہاں سے نکلے تو ٹھوکریں کھاتے کھاتے آخر مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کے ہاتھ پر ایمان لا۔ تو چونکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تھا، اور جب ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے، حالانکہ والد کا نام تو جانتے تھے، انہوں نے کہا میں سلمان ابن اسلام ہوں، سلمان ہوں اسلام کا بیٹا۔ اس پر خوش ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا تھا۔ تو یہ تو حضور کی اپنی دعائیں ہیں۔ پھر اہل حکم دیا گیا بیویوں کو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ یہ وَاذْكُرْنَ جو ہے، اس کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور یاد کرو، یا یاد کرتے رہو۔ اس کا معنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ پڑھو اور علم حاصل کرو، سیکھو، دونوں معنی اس کے۔ کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تیسرا معنی ہے کہ ذکر کرتے رہو، دہراؤ اسے، اور ذکر کرو، یاد کرو، سیکھو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، یعنی جو قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوتا ہے اور حضور پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، آپ اس کی تعلیم حاصل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسرا اس میں شامل ہے کہ جو آپ کے پاس عورتیں آتی ہیں، آپ یہ تعلیم ان تک پہنچائیں، یہ قرآن ان کو سکھائیں۔ اور دوسرا فرمایا صرف قرآن کریم نہیں، والحکمہ، حضور اس کے بارے میں جو علم و دانش کی باتیں سکھاتے ہیں اور اس کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں، اور مراد اس سے حضور کی سنت اور آپ کی حدیث ہے، اس کو بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اور یاد رکھو بے شک اللہ لطیف بھی ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، نازک احساس رکھنے والا ہے، اور خبردار بھی ہے۔ اور دوسرا لطیف کا معنی لطف کرنے والا، وہ بڑا مہربان بھی ہے، تو وہ تم پر بھی مہربانی کرے گا۔ جتنا جتنا تم اللہ کے دین کی سرفرازی کا کام کرو گے، اللہ تمہیں سرفراز کرے گا، اور وہ تمہارے ہر حال کو جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دنیا کی کتنی آسائشوں کو چھوڑ چکی ہو، تو اس کا اجر و ثواب تمہاری اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ بس اگرچہ وقت ابھی باقی ہے، اللہ معاف فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اللہ اس کو قبول فرمائے۔